بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 28۔ آج کے درس میں 3 باتیں ذکر کرنی ہے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی سرگرمیاں۔ نمبر 2، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور اس کا نفع۔ اور نمبر 3، غزوہ احد کے لیے تیاری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو بہت سارے مسائل تھے۔ ان مسائل میں سے ایک جہاد بھی تھا، اور بدر کی لڑائی کا ذکر گزر چکا ہے کہ مشرکین جب جنگ کے ارادے سے آئے اور بدر کے میدان میں مسلمانوں اور ان کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور خطرات سے کچھ اطمینان ہوا اور کچھ سکون کی گھڑیاں نصیب ہوئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی سرگرمیوں میں سرگرم ہو گئے۔ آپس میں باہمی محبت اور ہمدردی کو استوار کرنا اور تعلقات میں خوشگواری کو پیدا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سعی میں لگ گئے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص دوست تھے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والے، تو آپ ان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آپ نے ان کے ساتھ رشتے قائم کیے۔ اور محبت پیدا کرنے کے لیے ایک مفید چیز رشتہ ہوتی ہے۔ جب رشتے بن جاتے ہیں تو آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے 2 بڑے قریبی ساتھی تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہمیشہ آپ کے بازو رہے، آپ نے ان کی بیٹیوں سے نکاح کر کے ان کو اپنے گھر میں بسایا اور ان سے مزید تعلقات پختہ فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت عائشہ آپ کے نکاح میں تھی، اور اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، وہ بیوہ ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا اور ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ بھی آپ نے محبت کے رشتے کو مضبوط جوڑا اور پختہ کیا۔ چنانچہ آپ نے اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ ان کے نکاح میں دی، اور اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت وہ بیمار تھی، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا تھا، اور جب آپ بدر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت رقیہ انتقال کر گئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو دیا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین کا لقب ملا، یعنی 2 نوروں والے، کہ یہ دنیا کے واحد شخص ہے کہ جن کے نکاح میں یک کے بعد دیگری ایک ہی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں بیواؤں کی بھی دلجوئی فرمائی، اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے، وہ بیوہ ہو جائے، اللہ کے راستے میں اس کا شوہر شہید ہو جائے، اور پیچھے وہ بیوہ ہو، اس کے بچے ہوں، تو اس کا خیال رکھا جائے، اور اس سے اگر نکاح کر سکے تو نکاح بھی کرے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ایک بہت ہی نیک اور شریف خاتون تھی اور ام المساکین کے لقب سے مشہور تھی، انتہائی صدقات کرنے والی، خیرات کرنے والی، بدر کے معرکے میں ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا، اور ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا سن 3 ہجری میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جہاد کے ساتھ جب ماحول سازگار ہوتا تو پھر آپ معاشرتی مسائل میں لگ جاتے، اور رشتے کرنا اور معاشرے کے لوگوں کے حقوق کو قائم کرنا، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست انداز سے کام کیا، جو کہ سیرت کی کتابوں میں ہے۔ دوسرا جو آج کا واقعہ ہے وہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں نکلے اور پھر بدر کا معرکہ پیش آ گیا
تو وہ سامان یوں کا تو وہاں پر رکھا ہوا تھا مکے میں، چونکہ وہ لوگ تو ابو جہل اور یہ سب بدر کے لیے نکل آئے، اور ان کے نکلنے کے بعد قافلہ وہاں پر پہنچا، تو قافلے کا جو مال تھا وہ سب رکھا ہوا تھا۔ جب یہ لوگ بدر سے واپس گئے اور شکست بھی ہو چکی تھی، اور تقریباً ہر گھر میں سے کسی نہ کسی ایک شخص کو قتل کیا جا چکا تھا یا کوئی قیدی ہو چکا تھا، تو اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ جتنا بھی مال آیا ہوا ہے ان میں سے جو اصل جس کا سرمایہ جتنا تھا اس کو دے دیا جائے، اور جو اس کا نفع ہے وہ سارا کا سارا رکھا جائے، اور مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ لڑی جائے، اور اس میں وہ سارا نفع اسلحے اور ساز و سامان میں استعمال کیا جائے۔ یہ بات تو کہنے کی سب کے دل کی بات تھی، اس لیے کہ سب کے گھر سے کوئی نہ کوئی تو مارا ہی گیا تھا۔ سب نے اپنا سرمایہ لے لیا، اور سارا کا سارا جس میں بہت زیادہ نفع ہوا تھا وہ سارا کا سارا نفع جو ہے وہ اگلی جنگ کے لیے رکھ دیا، کہ مسلمانوں کے خلاف جب جنگ لڑی جائے تو اس کے لیے ہم اس مال کو رکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ مشرکین جنگ کی تیاری کرنے لگے، اور اس زعم میں تھے کہ اب ہم جائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک زبردست جنگ لڑیں گے۔ قریش اپنی تیاری میں لگے ہوئے تھے، ہتھیار اور سامان اکٹھا کر رہے تھے، سپاہی اس کے لیے بنا رہے تھے، اور بہت ساری عورتیں بھی ایسی تھیں کہ بدر میں جن کے باپ بیٹے بھائی وغیرہ مارے گئے تھے تو وہ غصے سے بےتاب تھی، اور چاہ رہی تھی کہ ہمارے مردوں کا بدلہ لیا جائے۔ اور ان عورتوں میں سب سے زیادہ ہندا، جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس کا والد عتبہ اور بھائی وغیرہ وہ بدر میں مارے گئے تھے، تو اس کے کلیجے میں بھی آگ لگی ہوئی تھی کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ اگلی جنگ ہو اور اس کے اندر اس کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک غلام تھا وحشی، اور اس وحشی سے کہا کہ دیکھو بدر کی لڑائی میں میرے عزیزوں کو مارا گیا ہے، اگر تم اس کا بدلہ لے لو، لیکن بدلہ لینے کے لیے یا تو محمد یا حمزہ یا علی، ان تینوں میں سے کسی ایک کو مار دو گے تو میں تمہیں قیمتی انعام دوں گی۔ وہ ایک غلام تھا، وحشی تھا۔ یہی بات وحشی سے ایک اور شخص نے بھی کی، جس کا یہ غلام تھا جبیر بن مطعم۔ جبیر بن مطعم کا چچا وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا، اور اس کو بھی سخت صدمہ تھا۔ اس نے اپنے اس حبشی غلام وحشی سے کہا، یہ اصل میں یہ وحشی حبشہ کے جو غلام ہوتے تھے یہ نیزہ مارنے میں بہت زیادہ ماہر تھے، تو اس نے بھی یہی کہا کہ اگر تم میرے چچا کا بدلہ لے لو اور اس کے بدلے میں محمد یا حمزہ یا علی کو مار دو گے تو میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اور اس وقت غلام کے لیے آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی تھی کہ وہ آزاد ہو جاتا۔ چنانچہ وحشی نے ان دونوں سے وعدہ کیا، ہندا سے بھی وعدہ کیا اور جبیر بن مطعم سے بھی وعدہ کیا، اور مدینے کی طرف کہا جب یہ لشکر روانہ ہوگا تو ان کے ساتھ میں بھی جاؤں گا اور ان میں سے کسی ایک کو ماروں گا۔ چنانچہ مشرکین کا لشکر تیار ہوا، 3000 سپاہی تھے اس میں، جس میں 200 گھوڑے تھے اور اونٹ تھے، اور ابو سفیان لشکر کا کمانڈر تھا۔ اس نے اپنے ساتھ کچھ عورتوں کو بھی لیا، وہ دف بجاتی تھی اور مقتولین بدر کے دردناک مرثیے پڑھتی، تاکہ ان لوگوں کو، مشرکین کو اور زیادہ غیرت دلائے، جذبہ انتقام کو ابھارے، اور تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اس تیاری کے ساتھ تھے۔ وہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام تو لا چکے تھے، لیکن کسی کو بتایا نہیں تھا۔ انہوں نے کسی کے ہاتھ ایک خط بھجوایا چھپکے سے، اور کہا کہ فوراً آپ جا کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، اور اس نے وہ پیغام، وہ خط لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ آپ قباء میں تھے اور آپ کو اطلاع ملی کہ مشرکین 3000 کا لشکر لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ آگے جا کے احد کی لڑائی بنی، جو اگلا قصہ ہے انشاءاللہ آگے درس میں ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔